یعنی وہ 1 سال بعد واپس آتے ہیں, وہ 2 سال بعد واپس آتے ہیں, وہ 5 سال بعد واپس آتے ہیں, آگے درخواست دیتے ہیں اور آگے درخواست دے کے کہتے ہیں میری اپیلیں جو ہیں یہاں سے ریوائیو کر دی جائیں. ڈیفائن نہیں ہے. اور اس میں یہ کیس یہیں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع ہوگا, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کیس شروع ہونے کے بعد پھر جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اس پہ ہم آگے جا کے صدیق صاحب سے بھی بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ صدیق جان صاحب کمرہ عدالت میں موجود ہوتے تھے اور انہوں نے تمام پروسیڈنگز جو ہیں یہ کور کی ہیں. تو بلکہ صدیق سے پوچھ لیتے ہیں. صدیق آپ بتائیں, آپ نے اس پورے کیس کو چونکہ کور بھی کیا ہے, تو جس طرح ابھی عدیل بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے, ریلیف کس طرح سے ملا اور اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا لیگل امپیکٹ یہ ہے کہ اگر یہ میرٹ کے اوپر یہ کیس چلتا اور میرٹ پر چلتا اور نواز شریف کی جانب سے وکیل کو پیش نہیں ہو سکتا, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف مفرور ہو چکے ہیں, اشتہاری ہیں. جب کوئی مفرور ہوتا ہے, اشتہاری ہوتا ہے, تو اس کا رائٹ آف آڈینس چلا جاتا ہے, اس کی جانب سے کوئی بھی پورے پاکستان کی عدالت میں کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہو سکتا. اب جب ان کی جانب سے وکیل پیش نہیں ہو سکتا تھا تو اگلا راستہ کیا ہے, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق ملے گا, چاہے کوئی خطرناک دہشت گرد ہوگا, چاہے کوئی قاتل ہوگا, بدترین جرائم کرنے والے کو بھی اس کو فیئر ٹرائل کا حق ملے گا. جب فیئر ٹرائل کا حق ملے گا تو اب جب اس کی جانب سے وکیل پیش نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا آئین نے راستہ دیا ہوا ہے, قانون نے راستہ دیا ہوا ہے کہ ریاست اس کی طرف سے ایک وکیل کو منتخب کرے گی کہ یہ اس کا کیس لڑے گا. اب وہ وکیل سامنے آتا, وہ دلائل دیتا اور میرٹ کے اوپر اس اپیل کا فیصلہ ہوتا. اور میرٹ کے اوپر فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا تھا, یعنی کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ایک میں صدیق جان آپ کی اجازت سے ایک چیز واضح کر دوں ناظرین کے لیے بھی, یہاں میرٹ سے مراد کیس کے میرٹس ہیں. یعنی جو آنریبل جج صاحبان نے یہ فیصلہ سنایا ہے, یہ بڑے اپرائٹ قابل ترین یہ جو جج صاحبان, آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ میرٹس, یہ جو میرٹس آف کیس کی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کیس کے میرٹس پر بات کرنے کی بجائے اس بنیاد پر وہ ریلیف مانگ رہے تھے کہ جی میں یہاں ہوں نہیں چونکہ یہ معاملہ نہ چلایا جائے. تو آج جو صدیق صاحب غالباً یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیس نان پروسیکیوشن پر ان کی اپیلیں جو ہیں وہ خارج ہو گئیں, کیس کے میرٹس کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کے میرٹس اپنی جگہ موجود ہیں. ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ درست آپ کہہ رہے ہیں. میرٹ سے مراد تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر دوں. میرٹ سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف کو سزائیں ہوئیں, نواز شریف نے اپیلیں یہ کی کہ یہ سزائیں غلط ہیں, میں نے جو ڈاکومنٹس دیے تھے ان کے مطابق مجھے بری کیا جانا چاہیے تھا. اگر اس چیز کو دیکھ کے عدالت فیصلہ کرتی کہ آیا نواز شریف کی یہ بات درست ہے یہ غلط ہے, کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس دیے تھے, جو رسیدیں دی تھیں, جو وضاحتیں دی تھیں وہ درست ہیں یہ غلط ہیں, اس پہ فیصلہ آتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرٹس کے اوپر فیصلہ آیا ہے, کیس کے میرٹس کے اوپر آئے. یہ میرٹس کے اوپر نہیں آیا, عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پہ نواز شریف کی اپیلیں خارج کی ہیں. اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا لیگل امپیکٹ, دیکھیں اگر میرٹس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا اور نواز شریف کو کنوکٹ کر دیا جاتا, اس میں یہ ہوتا کہ نواز شریف کے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہوتا, یعنی کنوکشن برقرار رہتی, جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا, تو نواز شریف کے پاس ہونا تھا 1 ماہ کا ٹائم. 1 ماہ کے اندر اندر ان کو سرنڈر کرنا پڑتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, سرنڈر کر کے ان کو اپیل کرنی پڑتی, اور وہ نہیں کرنا تھا انہوں نے پاکستان نہیں آنا تھا, کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا. اب تک کا جو ان کا فیصلہ ہے, کل کو حالات کو ایسے ہو جاتے ہیں, کوئی بڑی تبدیلیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ آ جائے, تو ابھی تک ان کا فیصلہ کیا ہے. صدیق جان صاحب یہاں تلوار تو لٹک رہی ہے نا. ماریا آپ کی اجازت سے اگر میں صدیق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. صدیق جان صاحب اب تو یعنی پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ہم میڈیکل گراؤنڈز پہ بیرون ملک ہیں, تو اب تو مریم نواز صاحبہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کی یہاں ضمانت کوئی مل جائے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, کوئی زندگی کی ضمانت مل جائے تو میں انہیں آج ہی لے آؤں گی. تو اس کا مطلب ہے جو میڈیکل گراؤنڈز والی وہ ساری بات بنائی, عدالت سے تو میڈیکل گراؤنڈز پہ اجازت لے کر گئے ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ آنے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں عدیل بڑائی صاحب, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جب ریلیف لیا تھا, دیکھیں ان کے کیسز یہاں پہ چل رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہاں سے ان کو 6 یا 8 ہفتوں کی ضمانت ملی تھی اور ECL سے نام نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ سے جا کے انہوں نے فیصلہ یہ باہر چلے گئے. باہر جاتے ہوئے انہوں نے کیا کمٹمنٹس دی تھی, ایک تو شہباز شریف کا بیان حلفی بہت ڈسکس ہو جاتا ہے, ہو چکا ہے, وہ لوگوں کو پتہ انہوں نے کیا بیان حلفی دیا تھا, لیکن ایک اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب نواز شریف کا جو علاج ہو رہا ہوگا مسلسل ہر ماہ آپ کو رپورٹس دیں گے پنجاب حکومت کو. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جب حکومت چیک کروانا چاہے گی وہ چیک کروا سکتی ہے, جب آپ کو بندہ بھیجنا چاہیں گے وہاں پہ ہمارے جو آفس ہے جو UK میں, وہاں سے ہمارے سفارت خانے سے کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. اب حکومت نے ان کو کہا کہ ہمیں 3 چیزیں چاہیے, نواز شریف علاج کہاں پہ کروا رہے ہیں ہمیں اس ڈاکٹر کا نام چاہیے, کس ہسپتال سے کرا رہے ہیں اس کا نام چاہیے, ہمیں ان کی ساری رسیدیں اس کی رپورٹ چاہیے, اور سب سے بڑی بات جس کے اوپر پورے پاکستان نے آنسو بہائے تھے, پورا پاکستان اشکبار تھا, سوگوار تھا, پلیٹلیٹس کا معاملہ.
وہ اسٹاک ایکسچینج کے بتایا جاتا تھا جیسے وہ ہم بتاتے ہیں کہ اتنے پوائنٹس اوپر نیچے، اس طرح آپ یاد کریں تو اس وقت کیا نون لیگ کہہ رہی تھی، ہر ٹاک شو میں کیا کہا جا رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو 24 سے 48 گھنٹوں میں لندن کے کسی بڑے ہسپتال میں ایسے میں داخل نہ کروایا گیا جہاں ان کی تمام بیماریوں کا علاج ہو تو نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آ سکتی ہے، اس حد تک ڈرا دیا گیا تھا۔ اب یہ نہ کوئی رپورٹ دے رہے ہیں، نہ ڈاکٹر کا نام بتا رہے ہیں، نہ ہاسپٹل کا، اور اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، پورا پاکستان جانتا تھا کہ مریم صاحب خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اگر یقین دلایا جائے کہ جسٹس ملک قیوم صاحب جیسی عدالت ہوگی، ہم فون کر کے بتائیں کہ یہ فیصلہ دینا اور وہ وہی فیصلے دینے کی یقین دہانی کرائیں تو تب میاں صاحب واپس آئیں گے۔ لیکن ایک چیز کا اضافہ کر دوں جو عدیل بڑائی صاحب نے کہا کہ یہ ایک قانونی نقطے پہ فیصلہ آیا ہے، ایک قانونی نقطہ تھا، اس کے اوپر مختلف فیصلے ہیں، مختلف عدالتوں کے مختلف فیصلے ہیں۔ یہ دونوں ججز ماریہ صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے، عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں یا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن لوگوں نے ان کی عدالت میں جا کے یہ کیس سنا ہے، کس اوپن مائنڈ کے ساتھ انہوں نے کیس سنا، کس زبردست انداز سے انہوں نے کیس سنا، اس کیس پہ ہم بات کریں گے۔ حکومت ناخوش ہے، آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں فیصلے کے اوپر، ایک پارٹی ظاہر جیتی ہے، ایک ہارتی ہے، ایک تنقید کرتی ہے، خوشی ایک مٹھائیاں کھاتی ہے، رسگلے کھاتی ہے، لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ دو ججز ہوں یا عطر من اللہ صاحب کی آپ بات کریں، جسٹس عطر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، مسئلہ یہ ہے آج نواز شریف کا کیس ہے نا تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ناظرین دیکھنا یہی چاہتے ہیں، عام کیسز جو عام پاکستانیوں کے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا نا کسی کا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں جتنا ہیومن رائٹس کے ایشو کے اوپر، جتنا یہ قبضے جو ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جتنے کیسز جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جتنے تیزی سے فیصلے عطر من اللہ صاحب کر رہے ہیں، جتنا عوام کو قانون کے مطابق ریلیف وہ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی کسی عدالت کے کسی جج نے اتنی تیزی سے انصاف فراہم کیا ہو۔ اور یہ دونوں ججز بھی اوپن مائنڈ، اس سے زیادہ اوپن مائنڈ کیا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے سینیٹر کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے، اچھا اور انہی کی بات بھی مانی گئی ہے۔ اچھا عدیل، میں آپ سے یہاں پہ کوشچن کرنا چاہوں گی، جس طرح بھی صدیق نے بات کی ہے، لیگل امپیکٹ اس کا ہے اور آپ دونوں اس بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں کہ اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے؟ کیا وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں؟ ابھی صدیق نے بات کی حکومت ناخوش ہے۔ دیکھیں صدیق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا ناخوش والی، اس کی ریزن نظر یہ آتی ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کبھی بھی آ کر اس کیس کو ریوائیو کروا سکتے ہیں، ان کی لیگل ٹیم یہی چاہ رہی تھی، عدالت سے ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ پریویل کیا ہے۔ اور جو صدیق صاحب نے بات کی نا کہ اگر یہ مطلب اس کیس کی جو فائنلٹی کا ایشو ہے نا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ چیپٹر بند نہیں ہوا، شاید اس وجہ سے ناخوش ہے، کیونکہ یہ معاملہ ختم کیسے ہونا تھا جب عدالت اس میں ایک اپیل جو ہے وہ میرٹس کی بنیاد پر کہہ دیتی کہ جی آپ کی اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، اس کے بعد پھر ان کے پاس 1 مہینے کا ٹائم تھا، اگر یہ عدالت چلے جاتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے کیس ڈیسائیڈ ہو جانا تھا، فائنلٹی مل جانی تھی کیس کو، اگر وہ سرنڈر نہ کرتے تو وہ بھی 30 دن بعد معاملہ ویسے ہی ختم ہو جانا تھا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے ایک لامتناہی سا سلسلہ ہے، اب میاں نواز شریف صاحب پر ہے یا حکومت پر ہے کہ وہ کب آتے ہیں، تو یہ معاملہ اب جو شاید مہینوں میں ختم ہو جانا تھا۔ اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ ہماری بات ہے، دیکھیں کہ یہ جو ان کی لیگل ٹیم کیا کہہ رہی تھی، ان کی لیگل ٹیم یہ کہتے تھی جی وہ بیرون ملک ہیں، کیس ہی نہ چلایا جائے۔ پرویز مشرف صاحب کے کیس میں کیا ہوا، وہ تو تھے ہی نہیں، ان کا کیس ایبسٹینشیا میں چلا، ان کا کیس ان کی غیر حاضری میں، اور ان سے متعلق جو فیصلہ آیا وہ تو فیصلے میں جو الفاظ تھے پرویز مشرف صاحب سے متعلق بڑے سخت الفاظ تھے، بیمار تھے، ان کی رپورٹس آ رہی تھی مسلسل، اور وہ تو بیمار بھی تھے، تو جو نیریٹو ہے نا ان کا، ان کے نیریٹو کو دھچکا لگا۔ دیکھیں ایک یہ بات جو کر رہے تھے عدالت میں جا کے یہ کہتے رہے، جہاں جو پرویز مشرف کے معاملے پہ یہ بالکل الٹ آرگومنٹ لیتے رہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے خلاف ٹرائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، شفاف نہیں ہوا، اور وہ ٹرائل جب بڑی عدالت کہتے جی ٹرائل ٹھیک ہے، ٹرائل میں مسئلہ ہی نہیں ہے، میرٹس جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، تو آپ چونکہ ہیں نہیں ہیں تو اس معاملے پر یہ اپیلیں خارج ہو گئی اور پھر سزائیں بحال ہو گئیں۔ تو اس میں یعنی دھچکا لگا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اور ظاہر شریف خاندان کو، یہ ان کے لیے دھچکا ضرور ہے، لیکن ان کی لیگل ٹیم اس معاملے میں ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ یہ معاملہ اب وہ آ کر کبھی بھی شروع کروائیں تو کروائیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ بڑا طویل ہو سکتا ہے۔ اچھا صدیق، میرا کویشچن آپ سے ابھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ اب وہ جو چاہ رہے تھے وہی ہوا ہے، کوئی ٹائم لیمٹ ڈیفائن نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے یا
कोई एक लिमिट भी नहीं दी गई कि तब तक आपने आना है, तो फिर हुकूमत इसमें क्या कोई रोल प्ले करेगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए? देखिए, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ को वापस लाना। उसकी वजह यह है कि इंटरपोल के जरिए उनको लाना आसान था, लेकिन इंटरपोल में पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है और इंडिया की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस तरह की जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, वो अगर किसी मुल्क में जाके और पनाह लेती हैं तो इन केसेस का फैसला पॉलिटिकली होता है। अब देखें, यूके तो चाहेगा कि वो नवाज शरीफ को फेवर दे, क्योंकि यूके को पता है कि ये एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कल को इक़्तिदार में आ सकती है, तो वो तो चाहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात। और तीसरी वजह ये है कि यूके में जिस तरह से पूरी दुनिया के मुल्कों से पैसा लूट के और वहाँ लाया जाता है और उनको एक महफूज पनाहगाह दी गई है लूट मार करने वालों को, और यही बात इमरान खान साहब देखें कई इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा चुके हैं कि भाई आप हमारे पे सवाल तो उठाते हैं कि हमारे मुल्कों में माहौलियात के इशू हैं, गुर्बत के इशू हैं, बेरोजगारी के इशूज़ हैं, ये सारे मामला हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आलमी इदारे इस बात पे बैठ के फैसला करते कि हमारे गरीब मुल्कों से जो पैसा लूट के और बड़े बड़े मुल्कों में लाया जाता है हमें क्यों नहीं वापस किया जाता? और ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपने हुकूमत का रोल, एक और भी रोल हुकूमत का, जो अब ये सवाल है कि हुकूमत क्या करेगी अगर नाखुश है तो, देखिए इसमें हुकूमत बराह रास्त फरीक नहीं है। नैब का केस है, नवाज शरीफ के खिलाफ केस है, लेकिन हुकूमत ये समझती है नैब को अपील करनी चाहिए, और मेरे जराए ये बताते हैं कि नैब अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और नैब ये कहेगी कि नैब की जो इस्तेदाद थी कि मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिसाइड किया जाना चाहिए। का ब्रेकिंग दे रहे हैं कि अब नैब जो है ना इसको आगे प्रोसीड करेगी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, और इस केस में अभी और आगे कानूनी पेचीदगियां आनी है। उसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ, मरियम सफदर साहबा और कैप्टन सफदर साहब, तीनों के केस में एविडेंस एक है। अब देखें, एक एविडेंस जब पढ़ा जाएगा और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि हम मरियम साहिबा को बरी करते हैं, एविडेंस तो एक ही है तीनों के खिलाफ, केस तो एक ही है, ये वो कानूनी पेचीदगियां हैं जिन पे आगे चल के बात होगी। 6 जुलाई को ये केस लग गया है मरियम साहिबा का इस्लामाबाद कोर्ट में, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और ये